اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وكنز وباقيه للمقتد له وزيبة نار غاز دار حرب وفيروزج ولؤلؤ وعنبر. باب العشر يجب في عسل أهل العشر مسقي سماء وصيح إلى شرط نساب وبقاء إلا الحطب والقصب والحشيش ونصفه في مسقي غرب أو دالية ولا ترفع المؤن وضعفه في بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو زمبي وخراج إن اشترى زمبي أرضا مشرية من مسلم وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة أو رد على البائع للفساد. وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤونته تدور من مائه مما مع مائه بخلاف الزمبي وداره حر كعين قير ونفط في أرض عشر ولو في أرض خراج يجب الخراج. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وکنز اور کنز یہ بالرفع ہے، عطف علی قول معدن و نقدن پر، مطلب کہ یہ نائب فاعل ہے. اور خمس لیا جائے گا کنز کا بھی. کنز وہ ہوتا ہے کہ دفن کیا اس کو انسانوں نے، دفن کیتا تو کڈ نہ سکیا تو کسی اور نو مل گیا تھا، لیکن مراد ہی ہو رہا دائی جان اس بات کو کہ جب پایا گیا کنز، پس اگر ہے اہل اسلام کے طریقے پر، مثل اس کے کہ لکھا ہوا اس پر کلمہ شہادت، تو یہ جن ملیا ہے یہ ہوندا نہیں، یہ لقطہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کسی مسلمان نے دفن کیتا سی تو بھول گیا تو ہوندا ہے. اور حکم اس کا یہ کہ واجب ہے واجد پر اعلان اس کا. سنیں جی ایک شے زمین چو لبھی ہے تو نشانی 10 کے لے لوے. پھر تصدق کرنا اپنے آپ پر اگر فقیر ہو یا اپنے غیر پر اگر، ایک حکم ہے. اور اگر ہو وہ اہل جاہلیت کے طریقے پر، جیسا کہ نقش کیا ہوا ہے اس پر کیا شے، پس اگر پایا اس نے اس کو ارد مباح غیر مملوکہ لأحد میں، یہ اس زمین تو ملیا جڑی کسی دی مباح زمین ہے جی، تو پس اس میں خمس ہے اور 4 اخماس اس کے واجد کے ہیں. اور اگر پایا اس کو اپنے گھر میں یا اپنی زمین میں تو اس میں خمس ہے بالاتفاق. جی جیڑا انہوں کر دیتا ہے گورنمنٹ جگہ دیتی ہے، اور اصل تے سی اور نسلی اور کفر چھایا سی نہ سارا، تو اسلام پھیلدا گیا. اسلام جتھے جتھے پھیلدا گیا وہ دارالاسلام بندا گیا، تو باقی کی یہ دارالحرب ہے جی. تو وہ ہے کہ وہ جڑا انہوں مسلمان نو زمین ملی ہے اے تیری ہے یا انہوں ملیا کی شے کر ملیا، تو اتھوں نکل آیا تو ایک اندھ کی ہے خمس بالاتفاق. لیکن اندھ وچ بھی وہ پچھلا ہے نا وہ مختت لا گو آ رہے انہوں جوڑنا ہے، تو پھر گل ہے جی بے انہیں گھر خریدیا کسی کو تو نکل آیا، تو ہوں ایندہ ہے یا پچھلے مالک دا ہے، اے ذرا سمجھا جے مسئلہ متن ویکھو. اور باقی اس کا کنز سے خمس لیا جائے گا، اور باقی اس کنز کے 4 خمس مختت لا کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ وہ کیڑا ہوندہ ان دھیان کریا جی. اور وہ مختص ہے ایک صورت کے ساتھ،
وہ یہ ہے کہ اگر پایا اس کو اپنے گھر میں یا لا مطلقاً اپنے گھروں لبا ہے یا اپنی ایڈے نہیں سی دفنایا کسی ہور نے ہوں کندہ ہے سنے اور پیچھے آئے نے بھی گھروں لبے یا خمس ہے خمس تا ہے باقی 4 خمس کندے نے اور مختت یہ صرف ایک کوئی صورت ایتھوں لبے گا تے او مختت لاد ہے کندہ ہے دھیان کرے جی مباح زمین جو ملے تے خمس ہے تے باقی 4 خمس کندے نے واجد ہے تے جے ہونا تے اسلامی مور لگی ہے تے وہ کی ہے وہ لکتا ہے جی اچھا مختت لا وہ شخص ہوتا ہے کہ ملہ کا ہو مالک بنایا اس کو امام نے اس ٹکڑے کا اول الفتح پہلی مرتبہ جس مجاہد نو اے زمین ملی ٹکڑا اے بے مختت لا کیے سنو محض نام رکھا گیا اس بندے کا مختت لاؤ خط کڑوں اس لیے کہ امام نے خط کھینچا امام خط کھینچتا ہے ہر ایک کے لیے غانمین سے ایک حصے کا اور کہتا ہے اے اینا ٹکڑا تیرا تو او ہو گیا مختت تو مالک ہو گیا لا جنوں پہلی باری ملی زمین سنیا جی تے اون جڑا ہوندا گھر ہے نا تے یا ہوندا کی ہے زمین ہے اکو صورت ایتھوں ملے خزانہ تے جے تا اے ہی مولوی جی پہلا ہے اینو ہی ملی ہے پہلی باری تے ہونے نے خمس دینے تے باقی 4 تے جے ایندہ نہیں پہلے کسی اور مجاہد ہے تے اون دے کولوں نے خریدی ہے یا بطور وراثت ملی تحفہ ملی ہے ہونے 4 خمس انہاں دینے جی اندے نہیں ہیں اوندی بھی سمجھ اور اگر نہیں پہچانا گیا کون بے پہلا کون سی یا وارث بنا اس کا تو بطور وراثت ملی انہوں تو پھیرا جائے گا آخری اقصا مالک پر جو پہچانا گیا اسلام میں اے پہلو کندے کول سی پھر کندے کول سی اسلام دے وچ جڑا پہلا مالک پہچانا جائے گا نا مختت لا تے عرصہ گزر گیا مثال تو صدیاں بیت گئیاں تو اے کہ بھی پیچھاں ویکھنا ہے پہلے کیڑے بندے کول ہوندی سی پھر اینوں ملی ہے اسلام میں جڑا پہلا بندہ لب جائے نا اے ہوندا ہے اے او مر گیا تو دے ورثات ہے او بھی مر گیا تو انہاں دے ورثات ہے جی پاویں 10 پشتاں گزر گئیاں نے جی باوجہ قائم ہونے اس کے مقام صاحب خط کے اس دار میں وہ جڑا پیچھا مسلمان لبے گا نا وہ صاحب خط دے قائم مقام ہو جائے گا یہ اندہ ابی حنیفہ با محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی اس کا واجد کے لیے ہے باقی اس کا جڑا نو اپنے گھروں ملے ہے تے کتھوں ملے ہے زمین چو سنیں جی وہ بھی ہن چونکہ مالک ہے وے تے لہذا بھی ہن ایند ہے اور اگر مشتبہ ہو جائے ضرب بھی اے اسلامی پیسے نے یا کفر دے پیسے نے بائیں طور کے نہ ہو اس میں کوئی شے علامات سے ایمیں سادے بنے نے تو بنایا جائے گا اس کو جاہلی ظاہر مذہب میں تو جدو جاہلی ہوئے گا نا تو جے اے پہلا مختت لا ہے تو ایندے نے تو جے نہیں تو پھر جڑا مختت لا ہے تو پیچھا اوندے نے اے مطلب جاہلی کیونکہ لکتا نہیں بننا جاہلی دا اے مطلب ہے اس لیے کہ یہی اصل ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں یہ اسلامی ہیں کیوں بوجہ پرانے ہو جانے عہد کے کدوں دیاں زمینہ مسلمانہ دے قبضے چاہیے صدیاں بیت گئیاں سنیں جی لہذا انہوں اسلامی شمار کرنا ہے تو جدوں اسلامی شمار کرنا ہے تو جے اے جڑا ہے نا اندہ مطلب ہے کہ ایک گھر ہے یا زمین ہے تو کسے کو خریدی ہے تو ہون وہ جڑا پچھلا ہے نا اے اوندہ سامان ہے جی اے سمجھے گل اے مطلب ہے اے ہون ایندہ نہیں بلکہ خریدی اوندہ ہے جی
اللہ اکبر. کیونکہ اسلامی دے بارے چ بھی یا لکتا ہونا ہے اسلامی تے بھی جی کسی دی تے پھر لکتا ہے تے جی مباح ہے تے پھر 4 اخماس ہیں نے تے 5واں بیت المال دا ہے جی. واپس چلو. اور خمس لیا جائے گا زیبک کا. خمس دیا جائے گا زیبک بل یا بعد نے حمزہ بھی پڑھا ہے زابک زیبک. یہ فارسی معرب ہے. اچھا یہ پارا ہے پارا کسی دی زمین چو پارا نکل آیا سنیں تیندے وچ کی ہے. اور لزوم خمس پارے میں طرفین کے نزدیک ہے خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے جی. لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ پگھلتا ہے بے نفس ہی وہ پگھلا ہوا ہے بے نفس ہی پہلو ہی. اور وہ مائع ہے چشمہ نکلا ہے زمین سے پس یہ مشابہ ہو گیا تار کول کے اور نفت کے. جی وہ نہ چکون دن پہ چکونی طرفین کی دلیل والا ہما یہ کہ وہ پگھلتا ہے اپنے غیر کے ساتھ وجہ کیونکہ اصل میں وہ حجر ہے جو پگھلایا جاتا ہے پس نکلتا ہے اس سے پارا. ایک پتھر ہوندا ہے تو انہوں گرم کر دینے تے وچوں ہوندے ہوئے پانی بن کے نکلدا ہے جی. تے لہذا یہ کسی کے پگھلانے سے پگھلتا ہے. سنی جی گل. لہذا پھر پس مشابہ ہو گیا کس کے شیشے کے اور باقی دانتوں کے. اور خلاف اس صورت میں ہے جب پایا گیا پارا کتھے اپنے مادن میں بھی تھلوں زمین کٹی تو پارا نکلا ہے چشمہ نکلا ہے. بہرحال وہ جو موجود ہے کفار کے خزانوں میں حملہ کیتا کافراں دے کرائیں چو مٹکے نکلے کندے پارے دے پس اس میں بالاتفاق خمس ہے اس میں خمس ہے جی. کنز برابر ہے کہ ہو نقد یا اس کا جیسے ہتھیار آلات گھر کا سامان اور مفسوس کی شے فسوس لکھا تھوڑے کو بیا نگینے نکلا ہے قماش ریشمی کپڑے تو واجبین میں خمس جی. یہ جڑا کنز ہے نا بھی جڑا تھلوں ملیا او ماں دافانو بنو آدم بھی جڑا تھلوں شے ملی ہے نا او ضروری برابر ہے کہ کی ہوئے نقدی ہو سونا چاندی یا انج پیسے یا اس کا غیر اے چیزاں ہون اے جنوں میں ملیاں انہاں وچ کی ہے خمس تے باقی او تفصیل ہو جڑی پیچھے پڑھی جے بھی انہوں ملنا ہے یا مالکاں نوں دینا ہے. سنیں اس لیے کہ وہ تھے ملک کس کے پس حاصل کیا اس کو ہمارے ہاتھوں نے قہرن تو پس ہو گیا وہ سارا غنیمت. جدوں ساڈے کول زمین آئی ہے اصل کافراں دا سی تے پھر جنوں میں لبے گا اندے وچ کی ہوے گا خمس ہوے گا تے باقی 5 خمس 4 خمس کندے انہوں دی تفصیل جڑی پیچھے پڑھی ہے او ہے جی. واپس چلو. نئے رکاز دار حرب میں نہیں یعنی مطلب کیے نہیں خمس لیا جائے گا دار حرب کے صحرا کے رکاز کا پایا اس کو ویزا لینے والے نے صحرا میں. بندہ ویزا لے کے دوسرے ملک چ گیا ہے اوتھے انہیں جڑا نا زمین کڈی تھلوں کوئی شے لب گئی اندے وچ بھی اے مسلماناں نو اپنے ملک نو واپس خمس دے وے اس تے خمس نہیں ہے گا اوے ہے او کنی کھانے چ پئی صحرا بھی کھلی جگہ تو. اور پس اگر ہو ان کے گھروں میں تو رد کرے ان پر. اگر کسی کو مکان کرایہ تے لیا تو تھلوں کڈیا تے پیسے نکل آئے تے اے جن کو کرایہ تے لیا انہوں واپس کرنے نے اس کافر نو حربی نو. اے اسلام ہے ایک کھلی جگہ تو باہروں لب ہے تے ایندا ہے تے پھر خمس کوئی نہیں ہے گا سارا ہی ایندا ہے.
سمجھائی؟ اے مطلب بھی کہ دار حرب کے رکاز میں خمس اور نہیں عشر فیروزج میں اور لؤلؤ میں اور عنبر میں اے کسے نو مل گئے نے انہاں وچ خمس نہیں ہے گا جی اور جدوں کسے نو ملنے نہیں بھی اس نے خمس دینا ہے کہ نہیں اے مطلب ہے سمندر چ پین اوتھے خمس واجب ہونا ہے جی کسے نو لبنے نے تے پھر جی بے کسے حاصل کیتے نے جی دھیان کرو یار اور اے فیروزج آ گیا اور اسی طرح ہر جامد جو پگھلتا نہیں ہے آگے چپاؤ تے جیسا کہ یاقوت اور باقی جواہر کدوں جب کہ پکڑے گئے اپنے معادن سے اے لبے تے جنہوں لبے نہیں ہوں دے تو خمس یعنی نہیں خمس لیا جائے گا فیروزے کا باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے لا خمس فل اے سارے کی نے استاد جی بڑے قیمتی نے پتھر نے او بلا ہوئے وَقَوْلُهُ وَلُؤْلُؤٌ یہ لؤلؤ کی ہندہ ہے یہ موسم بہار کی بارش ہے جو گرتی ہے سپ کی صدف کے اندر تو پس وہ موتی بن جاتا ہے اس کو لؤلؤ کہتے ہیں اور صدف حیوان ہے پیدا کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے موتی اور عنبر کی ہندہ ہے اور عنبر ایک گھاس ہے جو اگتی ہے کس میں یہ بھی عنبر جے یا سمندر میں ایک جانور ہے اس کا جو گوبر ہے وہ عنبر ہے وہ عنبر ہے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان دونوں میں بھی کون دونوں فیروزج و لؤلؤ اور ہر زیور میں جو نکالا جائے کس سے اس میں سمندر جو جیڑی بھی نعمت لبے کسی نوں دے وچ کیے اس لیے کہ مما یہ نعمتیں ان سے ہیں کہ حاصل کیا ہے ان کو بادشاہوں کے قبضے نے جیسا کہ معدن جس طرح باقی معدنیات قبضہ کیتا تو سانو ملیاں نے یہ سمندر والا حصہ بھی قبضے نال سانو ملے ہے لہذا جو کچھ لبے گا وہ کی ہوئے گا والا ہما طرفین کی دلیل کہ سمندر کا قہر نہیں وارد اس پر قہر کسی ایک کا سمندر دیتا ہے ہوتا کسی دا کوئی غلبہ نہیں کوئی پس منادم ہو گیا ید میں نہیں قبضہ اور یہی قبضہ تو شرط ہے کس کے لیے مسئلہ جی پس ہر حلیہ میں جو نکالا جائے کس سے حتیٰ کہ سونا اور چاندی بے ان کانتا بہیں طور کے تھے وہ کنز اس میں تو نہیں واجب اس میں خمس ہاں انہوں نے نصاب نو پہنچ گئے نے تو زکوٰۃ واجب ہونی سال تو بعد لیکن خمس ہے نیچ تھوڑے سونا چاندی وچوں لب گیا وہ کنز ہونا کسی نپیا ہونے انہوں لب گیا نہیں لؤلؤ یعنی نہیں خمس لیا جائے گا لؤلؤ کا نہ عنبر کا نہ ہر زیور جو نکالا گیا کس سے طرفین دے نزدیک کو اور عشر لیا جائے گا کنز کا اے عشر تو مراد کی پنجواں حصہ اور خمس لیا جائے گا کنز کا اور کنز کے باقی مختتلا کے لیے وہ جڑا پہلا مالک کے لیے اور خمس لیا جائے گا زیبک کا مگی گل نہیں رکاز دار حرب میں چلو جی اور نہیں خمس فیروزج میں اور لؤلؤ میں اور عنبر میں باب العشر عشر کا باب عشر
کی عشر باب العشر اے فی بیان احکام العشر، واجب ہے عشر عشری زمین کے شہد میں، کیا ہے عشر واجب ہے کس میں؟ عشری کے شہد میں، شہد میں۔ ادھر دیکھو باب العشر، ارادہ کیا ہے عشر کے ساتھ وہ جو منصوب ہے کدھر ہے عشر کے ساتھ طرف، تاکہ شامل ہو جائے نصف العشر کو اور ضعف العشر کو۔ صرف عشر ہی پکا نہیں ہوندا، کدھرے اے نصف ہو جاندہ 20واں حصہ جتھے پانی مل دینے، کدھرے اے دگنا ہو کے خمس بن جاندہ ہے۔ عشر نو دگنا کرو تو کی بن ہے خمس، تو جی عشر نو نصف کرو تے ذکر کیا شیخ نے عشر کو باب کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ عشر پھیرا جاتا ہے زکوٰۃ کے مصارف میں، جنہ تے زکوٰۃ جنہوں نے دینی ہے نا انہوں نے ہی۔ اچھا جی، اور واجب ہے عشر بچے کی زمین میں، بچے تے زکوٰۃ فرض ہے کہ کوئی نہیں، اور واجب ہے بچے کی زمین میں اور مجنون کی زمین میں اور وقف کی زمین میں اور عبد معزون اگر کوئی زمین لے کے گڈی اس میں، اور مکاتب نے انہاں اگر زمین نہ لے کے فصل کیتی ہے نا گو تو انہاں تے عشر ہے وے جی، کیونکہ عشر دا تعلق ما خرجت الارض دے نال ہے، مالک دے نال نہیں۔ اور عدم حول جی ہاں، اور باوجود عدم حول کے اس میں سال شرط نہیں ہے، جدوں نکلے ادوں، عشر واجب ہے، حتیٰ کہ اگر نکالے زمین کئی مرتبہ، اور جی میں انہاں زراعت وچ تیزی آئیے بھائی، مطلب ہے کہ پنڈیاں مسلسل لائی جا رہے ہیں، مونجی دو واری لان لگ پینے، تو ایک جنی واری فصل نکلنا ہے انی واری، یہ مطلب جے واجب ہے ہر مرتبہ میں۔ اور عشر کا نام جو بعض کتابوں میں زکوٰۃ رکھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ عشر کا رکن ہے تملیک، مالک بنانا، کی کرنا؟ اور سبب عشر کا ارد نامیہ بالخارج تحقیقاً، اے مسلمان واسطے، ذمی واسطے تقدیراً، یاد ہے خراج کہ نامی گڈے تامی ہوندے تے خراج ہے وے، زمین قابل زراعت ہووے، لیکن مسلمان تے تاں جے گڈے، باقی وہ مسئلہ پڑھ لے جب 3 سال اگر مسلمان زمین خالی رکھے تے حاکم نو اجازت ہے زمین واپس کر کے کسی اور نو دے وے جی، بس زمین گڈنے واسطے وے، چودھری بننے واسطے نہیں ہے گی جی۔ تو رکن اس کا کیا ہے؟ اور جی میں زکوٰۃ وچ کی رکن ہے؟ مالک بنانا، اور سبب اس کا ارد نامیہ، نام بڑھنے والی کس کے سبب سے؟ خارج کے ساتھ تحقیقاً کے واقعتاً نکلے، اور ادائیگی کی شرطیں اس میں جیسے زکوٰۃ کی وہ ساری شرطیں نے، اور ساکت ہو جائے گا عشر بے ہلاک ہی، جڑا دانے نے نا جی کی ہوئے نے ہلاک ہو گئے نے، فصل پکی ہوتے بارش پئی، مونجی پکی پکائی ساری پئی، گڑا پیا ختم ہو گئی، گندم پکی سی ہوتے این پئی ختم ہو گئی جی، سمجھیو گل اے شابہ سے۔ اور باب ہلاک کے بعد ہی بے قدر ہی، تے جننے دانے فصل ہلاک ہویا کیتا نہیں، جنہ ہویا انہیں دا عشر کو نہیں۔ فی اصل اے وجدہ، یعنی پایا گیا شہد ارد نہ کہ ارد خراج میں، ان دے وچ نہیں بلکہ کن دے وچ؟ ارد عشر وچ۔ او فی اصل ارد العشر، ہن سنیا جے اگر پایا گیا ان دے وچ تے پھر کیے عشر ہے، یعنی فی اصل ارد غیر الخراج، کہ غیر خراجی زمین میں شہد نکلے تو کیے عشر واجب ہے۔ اگر مصنف یوں فرماتے نا، اور یاجب فی اصل ارد العشر کی بجائے
فی اصل اردن غیر الخراج. گل زیادہ واضح ہو جانی سی. کیوں؟ تاکہ شامل ہو جاتا یہ کس کو؟ پہاڑوں کو. کیونکہ واجب ہے. اچھا جی، اے جنگل پہاڑاں وچوں میں جڑا عشر لبے نا اندر شاید بندہ لا کے لے میں عشر ہے وے ہوندا. تے جس لے اردے عشر آکھی تے پہاڑ تے جنگل تے اردے عشر کو نہیں ہے گے جی. اس واسطے آکھیا سن بھی غیر خراجی زمین میں، پاویں وہ جنگل ہے تے پاویں پہاڑ ہے تے پاویں اپنی زمین ہے جی. اچھا جی، پس بے شک واجب ہے عشر شہد میں. مڈو مسئلہ شہد میں عشر واجب ہے. کن کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. اگے کی عبارت ہے؟ شاباش، گل مک گئی. بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں عشر، تو طرفین کے نزدیک شاید وچ عشر ہے. اور فرمایا امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں واجب کیڑی شے کندے وچ؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہوتا ہے مکھیوں سے، حیوان سے. زمین تو نہیں پیدا ہوئے، وہ تو حیوان وچوں نکلے ہیں جی. اور ہماری دلیل وارد ہے اثر اس کے ساتھ حدیث موجود ہے بیندے وچ عشر بس. اور عند احمد رحمہ اللہ واجب ہے اس میں اگرچہ ہو تامی عشر ہے جی. ساڑھے ذکروں دے وچ نہیں ہے گا. پھر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ واجب ہے کیڑی شے شہد میں؟ برابر ہے کہ وہ نصاب ہو یا پچھلی بھی کتاب وچ مسئلے پڑھے نے، اختلاف ہے. اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ جب پہنچ جائے قیمت شہد کی کس کو تو پھر ان دے وچ عشر ہے جی. اور وسق جو ہے وہ کیا ہے؟ 60 وسق ہے تو شہد پورے شہر دے سیل تے مل دیتا بھی کافی ہے. پس اس میں عشر ہے، پس اس میں. اور ایک روایت میں ہے کہ 5 من اور سیرو 5 سیر اندہ محمد جب پہنچ جائے 5 مشکیزوں کو، کس کو؟ افراق کو، تو واجب ہے. فرق اور فرق بے فتحتین 36 رتل کا ہوتا ہے بل عراقی جی. وہ چھوٹا مشکیزہ ہوندہ چمڑے دا ہوندہ فضن ہے جی، اس نے بنا دے سن جی. ہن واپس چلو جی. اے تا گل سی شہد دی، کن دی؟ شہد دی. بھی کس ٹائم ہوندہ ہے جی؟ وَمُسْقَى سَمَائِن کی وَمُسْقَى سَمَائِن اور واجب ہے عشر اس میں جو پلایا گیا ہے بھی اسمان نے پلائے جی. چلو بھئی اسمان نے جس کو پانی دیا ہے اس میں کیا ہے؟ وَسَيْحٍ اور سیح نے جس کو پلایا ہے اس میں بغیر شرط نصاب کے اور بغیر بقا کے بھی کسال رہندہ ہے تاں مطلقاً جیڑی شے بھی زمین چ نکلے اون دے وچ کی ہے ہن ویکھو شرع مسقا سمائن جویں بھی پڑھو اینوں جنی جچس ہوندی تے. یعنی واجب ہے بھی ہر شے میں کہ پلائی گئی ہے وہ مطر کے ساتھ آسمانہ نال پانی نال جیڑی فصل پکیے ان دے وچ کیے تے او جڑا مجاز پڑھیا سی اس دن نام رکھا گیا مطر کا سما مجازن. یہ شے کے ذکر کے قبیلے سے ہے اس نام کے ساتھ جو اس کے مساور ہے یا وہ اس میں حلول کیے ہوئے ہیں. یاد ہے اس دن پڑھیا تھا جدوں میں بے بارش یا ان دے نال مجاور ہے یا ان دے وچ ہوندی ہے. اس واسطے بارش نو بھی کی آندے نے تے سما ہر اُتے والی شے نو کہندے نے جی جی. اچھا جی توجہ. وَسَيْحٍ اور پلایا گیا سیح کا اور وہ پانی ہے نہروں کا اور وادیوں کا. اور جڑا مفت ساڈی پنجاب دیاں نہراں دا سیاپا بڑا مالیہ انہاں دا بڑی مہنگا پانی ہے جی. یہ نہیں مفت ملدا جی. جی سنیا جی وہ جڑیاں قدرتی نہراں تے قدرتی وادیاں انہاں دا جڑا پانی ہے جی سنیا جی. جی اے شاباش ہے.
ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮੁਫਤ ਡੈਮ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਪਿਲਾਇਆ, ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਤਨਾ 10ਵਾਂ। اچھا جی، بغیر شرط نصاب کے امام صاحب کے نزدیک نصاب کوئی نہیں ہے، جنہ میں نکلے ہوں دا 10واں، اور بغیر شرط کس کے؟ بقا کے، یعنی بغیر شرط بقا کے، آسمانوں کے پلائے میں، سہ کے پلائے میں، پس واجب ہے خضروات میں وہ جو باقی نہیں رہتی، انہاں وچ بھی، مشر واجب ہے، اور یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ مولی عامر اے ویکھ ادھر پڑھیا کرتے ہیں نال یار استاد گل تو اور کو دسن لگے، یہ گل نہیں گل دسن لگا وا مولی طاہر اللہ تعالیٰ عقل دیتی جی، یہ جو کچھ سبزیاں بازاراں چ آ رہی نے عشر لوکی انہاں دا کوئی نہیں دیندے، اساں خریدیاں نے، اساں تے اپنے پیسے نال خریدیے، پر وچ تھوڑا جا شبہ وڑ گیا کہ کوئی نہیں کہ ان دے وچ حرام بھی تے ہے نا مولوی جی، بھی جدوں عشر نہیں دیتا تے وچ حرام ہے کہ کوئی نہیں، بہرحال تھوڑا جا شبہ وچ پہ گیا اندے جی، کیونکہ آپ کے نزدیک واجب ہے عشر ہر شے میں کہ نکالے اس کو، نہیں شرط کیا گیا اس میں نصاب، اور نہ یہ کہ ہو وہ ان چیزوں سے جو باقی رہے پورا، حتیٰ کہ واجب ہے خضروات میں اور سبزیوں میں، سارے بچے آگے جی۔ صاحبین نے فرمایا کہ نہیں واجب عشر مگر اس چیز میں کہ جس کے لیے کیا ہو، چلو جی اتنے صاحبین دی گل تے آ جاؤ جی، ادھر نکلے ہو جی انج کر کے نا بھی جڑے پاسے کو تھوڑا جا گزارا ادھر چلے جاؤ جی، انج کر لو جی، یہ کر کے جی چلو جی۔ ثمرہ باقی ہے، دلیل ان کی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایک طے بھی انہوں نے نزدیک بیڑنا کیے نصاب ہے کہ سونیا فرمایا کہ نہیں ہے غلوں میں اور نہ پھلوں میں صدقہ حتیٰ کہ پہنچ جائے کتھے 5 وسق کو، اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے خضروات میں کیا، یہ حدیث ہے، اے بھی حدیث جے سونے دا فرمان ہے کہ خضروات میں، علماء نے نقل کی تھی ہوئی جے، اور اسی کے ساتھ قول کیا کنہوں نے، اور امام صاحب کی دلیل عموم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو طیبات سے جو تم نے کمایا ہے، اور اس سے کہ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، تو ماں عموم واسطے ہوں کہ خصوص واسطے، سمجھی جے گل کہ جو زمین نے نکالا ہے، فقر و ما تیسرہ وچ ماں عموم تے لا صلاۃ آسا نال جوڑیا بھی وہ واجب ہے تے تو فرضیت ثابت ہے، ایتھے ہوں نہیں کم دماغ کم پہ کردہ جی۔ اچھا جی، اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان غلہ جات میں کہ پلائے آسمان اور غیم کون؟ بارش، اس میں کیا ہے؟ اور اس میں کہ پلایا جائے ثانیہ کے ساتھ خوشوت ڈوڑ شوڑ، اس میں نصف العشر ہے، رواہ مسلم وغیرہ۔ یہ جو صاحبین نے روایت کی ہے وما راوا یا ہو، وہ 2 حدیثاں نہیں، پہلی حدیث کی تعویل کہ وہاں تجارت کی زکوٰۃ ہے، وہاں کیونکہ وہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے کن کے ساتھ، اور وسق ان دنوں میں 40 درہم اس کی قیمت تھی، تے 5 وسق کنے ہوئے، اے مطلب ہے جی، اے سی اس حدیث باقی جو، اور حدیث ثانی اگر صحیح ہو کیڑی او خضروات میں، اگر صحیح ہو تو مطلب ہے کہ اس میں اعتراض ہے، تاکہ انصحہ تو محمول ہے کس پر؟ صدقے پر، کہ لیتا ہے اس کو عاشر، عاشر نہیں لے سکتا، عاشر
कि वो उसमें जो है ना सदका नहीं है जो आशिर ने लेना है, ये लोगों ने आप उशर देना है इसका। जी जी, अल्लाह अकबर। मगर हतब और कसब, कसब फारसी काने, और हशीश घास, इन्हां विच उशर कोई नहीं। इन्हां विच हुण इन्हां नूं जरा पढ़ो। बल हशीश, जब के ना पकड़ी गई हो ज़मीन इसकी इन अशिया के लिए, ये आप ना गड्ढे होण, आप एक ज़मीन च रख के ते फिर बेचने ने। ज़मीन इंज ना एवें कुदरती उग पए ते इन्हां विच समझदे हो। अच्छा हुण वापस चलो। इस्तिस्ना है शेख के कौल याजिबुल उशरों से, इसलिए कि नहीं कसद किया जाता, जी दो तीन नहीं, इन अशिया के साथ ज़मीन के इस्तिग़लाल का, बे ज़मीन नू कीमती बनाने दा गल्ला, बे ज़मीन से गल्ला हासिल करने का इनसे कसद नहीं होता। जैसा कि की शय हैं और पत्ते उत्ते हुंदे ने जी, ਉਹ उत्ते ਉਹ भी वैसे विकदे जे, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਇਬਨ ਉਹ ਪੋ ਜਿਹੜਾ ਭੂਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਤੀਖ ਕੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿੱਸਾ ਕਕੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 2-4 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਗਾਂ ਫਸਲ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਫ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ 3 ਕੀ ਤਬਨ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਸਾ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਸਮਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਤਰਾਨ ਤਾਰਕੋਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਜੀ। ਜੀ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੀਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੂਕੂ, ਉਹ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਛਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੱਧੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸਫੈਦ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜੀ। ਜੀ अच्छा, मुराद कसब से, कसब फारसी वो के बनाई जाती हैं उसे कलमे ते केड़े होए काने। बहार अल कसबे सुकर आया गन्ने, और कसबे ज़रीरा वो के बनाया जाता है ज़र्रा ज़र्रा और डाला जाता है दवा में। ये केड़े होए कसबे ज़रीरा है, और कुछ है वे और को लिखा ने हैं अब इस किस्म की है ना चीज़ां जी। जी जिन्हों की ये भी कीमती ने जी। जी सुनते हो? इवें एक वो जो कुगूश और जो काज है जिंदे कुदरती मणके बनते हैं, तस्बीह बनती है। अगर किसी बंदे वो काह कढ़े वेखी तस्बीह कुदरती मौलवी जी मणके बन जाते जे, बिच सुराख हो जाता जी। जी अगे गड्डी रखे दी, मैंने तस्बीह दी उन्हें एक बार बना के। अगर किसी बंदे ज़मीन है जो गड्डी तो बड़ा कीमती जे हो, यानी जेड़ी भी शै कीमती है ना ज़मीन गड्डी है बेचण वास्ते भी, वो की है कुछ किनिया चीज़ां जेह्ड़ी साडे मुल्क च नहीं, किनिया जेह्ड़ी इधर हैन दूजे मुल्कां च कोई नहीं। जेह्ड़ी जेह्ड़ी शै भी है ना जी, किन्ना फल ने, सब्जियां, जो कुछ भी इन्हां सारियां विच की है उशर है। ध्यान करें जी। जी अच्छा, फ़फ़ीहिल उशरु, इसमें क्या है? और अगर इत्तख़ज़ा अर्दहु मकसाबा, आप उथे काने लाए ने, और वाजो थे इसराइल अमगीर जाके देखो काने दी चिक्कां बनदियां ने कूगू कोई नहीं, तो वो पिछों काने वो नार तो वढ़ के लियाउंदे ने, तो बाज़ लोकां पिछे गड्ढे आप ज़मीनां च हुंदे ने, कट के तो आप बेचदे ने जी। ओ जी इवें आ काशनी है ना शटाले विच हुंदी है, काशनी का शरबत बनता, शटाले का नहीं बनता, बहुत ठंडा होंदा। ते वो अगर किसी बंदे वो काशनी आप सारी बीजी है सिर्फ इस वास्ते कि पट के हकीमां नूं बेचनी है, तो फिर उहदे ते उशर है जी। जी अगर उसने ज़मीन मक साबा कानिया वास्ते
या उन्हें की कीता बांस ला दिते की बांस औ महताबा या किस वास्ते लकड़ा वास्ते हतब ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ ਔ ਮਹਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਈ ਖੁਦ ਗੱਡਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਜੀ ਛੁਟਾਲਾ ਮਕਈਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਣੀ ਕੋ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜਵਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੋ ਖੁਦ ਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾ ਖੁਦ ਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਪੈਣ ਸਾਡਾ ਕਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਆਪ ਲਾਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ और निसफ उशर गरब के पिलाए हुए में या दालिया के पिलाए हुए में किस में गरब के इनमें क्या है निसफ उशर है जी गरब दलवे अजीम ते दालिया दौलाब ये दो तरीके सन बई वो वड्डा डोल ड्रम जिड्डा ਤੇ ਉੱਠ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਜੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾ ਛਿਕਣਾ ਤੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਡੋਲ ਵੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਛਿਕਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਾਬ ਹੈ ਕੂਆਂ ਓਏ ਆ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਸਨ ਜੀ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਜੀ ਵੇਖੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸਫ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਇਹ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਣ 95 ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ 5 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀ 5 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬੂ ਸ਼ਰਕਾ वाजिब है अर्दुल उशर के शहद में और वाजिब है उशर आसमान के पिलाए हुए में और वादियों के पिलाए हुए में बग़ैर निसाब की शर्त के और बग़ैर बका के मगर हतब कौन लकड़ियाँ और काने और घास और जरा खुद रो है तो जे ज़मीन इहदे नाल मसरूफ़ कीती है तो हुण ओह कीमती है और निसफ उशर है गरब के पिलाए हुए में या दालिया के पिलाए हुए में और अजे उदों तेल शिल को नहीं सन निकले पीटर शीटर नहीं सन बने तो सरकारी टोल शोल भी को नहीं सन है जी तां वास्ते इन्हां चीज़ों का नाम जो उस वक्त मुहसन जी उन्हों का नाम लै रहे हैं जी 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 और ना उठाया जाएगा मऊन ना और देखो जमा मऊनत ये केड़ी शै उम्माल की उजरत बैलों का खर्चा ट्रैक्टर की वाही पीटर दा पानी ये सारिया चीज़ों के विचों कढ़ के ते जिहड़ा बाकी बचे उनका उशर इंज नहीं ये जो खर्चे हैं ना ये निकाल कर बाकी जो दाने बचे उसका उशर इंज नहीं है ये खर्चे नहीं निकालने जो ज़मीन से निकला है उसका उशर देना है ये खर्चे फिर देने हैं सारे जी जी जी
یعنی نہیں شمار کیے جائیں گے اور نہیں مستثنا کی جائیں گی یہ چیزیں، بلکہ واجب ہے مولوی جی عشر کل خارج میں، کس میں؟ کل خارج میں۔ وہ سمجھ آئی جی؟ ایشا بس جی۔ اور عشر کا دیف ہے عشری زمین میں جو تغلبی کے لیے ہے، جو تغلبی کے لیے ہے نا عشری زمین، اس میں کیا ہے؟ اصل ہے کہ زمین جڑی ایک باری جنج دی بن جائے پھر اوویں دی رہندی ہے جی میں عرض کرنا صبر کرے جی۔ اگرچہ اسلام لے آئے تغلبی یا خرید لے زمین کو تغلبی سے مسلم یا ذمی، پھر بھی وہ زمین وہی رہے گی، پھر بھی وہ جو تغلبی کی زمین ہے نا پھر بھی وہ وہی رہے گی۔ بسم اللہ۔ تغلبی روم کے قریب نصارہ عرب کی ایک قوم تھی جنہوں نے دو چند مال دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی تھی۔ اس وجہ تو پھر انہوں نے زمین دا دو چند دے جی کیوں نہ حضرت عمر نو کیا سی کہ سانو تسی مارو نہ قبضہ نہ کرو تے اسی تواڈے تابع ہاں تے اسی تانوں جڑا ہے نا جو کوئی تسی مسلماناں کولوں لیندے ہو نا اوندا اسی دگنا دیاں گے، اوندا اسی زمین دا تے اے او چلدا ہے۔ توڑے تغلبی مسلمان ہو جائے اندے کولوں مسلمان خریدے ذمی خریدے اس زمین دا معونت وہی رہنی ہے کی دگنا۔ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں ہے؟ کھانے چ پئی ہے کیونکہ انہیں پہلی مرتبہ جڑی گل قبول کی تھی زمین انج دی بن گئی ہے، ہن زمین چ وہی لینا ہے جی۔ تو اگرچہ اسلام لے آئے کون؟ یا خریدے اس زمین کو تغلبی سے کون خریدے یا تو پھر بھی آگے جی سمجھے او دیکھو تغلبی اے کانت یعنی ہو تغلبی کے لیے وہ منصوب ہے بنی تغلب کی طرف، منصوب ہے بنی تغلب بفتح فوقانیہ تغلب، یہ قوم ہے نصارہ عرب سے روم کے قریب۔ یہ فیصلہ ہوا تھا حضرت عمر نے کیا تھا باجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سنا جی اندہما یہ شیخین کا مذہب ہے کہ ان کی زمین سے کیا لینا ہے کی مطلب پانچواں حصہ لینا ہے، اور اندہ محمد جو ہے وہ عشر کا دگنا نہیں کیا جائے گا، بے نقل میں کی کرنا ہے عشر لینا ہے، اس لیے کہ وظیفہ زمین میں یہی ہے، پس نہیں بدلے گا اس کے خریدنے کے ساتھ کس سے؟ اگر کسی نے مسلمان کولوں خریدیے غیر نے تے تامی زمین دا جڑا عشر حصہ وہی رہے گا کی عشر کن کے نزدیک ہے، لیکن شیخین فرماتے ہیں نہیں وہ جو تغلبیوں کی زمین ہے ان کا معونت وہ ڈبل ہی ہے یعنی پانچواں حصہ ہے جی۔ او ذمیون یعنی تضعیف اپنے حال پر رہے گی کس میں کیڑی صورت ہے مسلمان نے خریدی تغلبی کولوں یا ایشا پاسے جی، اس لیے کدھر گیا جی اس لیے کہ وہ بمنزلے تو پس نہیں بدلے گا کس کے ساتھ؟ ہن سمجھ لو نا بھی ذمیاں دی جڑی زمین ہے مولوی جو اس تے خراج ہے تے جے ذمی مسلمان ہو جاوے نا تے پھر بھی زمین تے کی رہندا ہے خراج ہی رہندا، عشر نہیں جی آوندا تے خراج عشر نالوں زیادہ ہے پڑھیا جی وہ نہ بھی گڈن وہ خراج کنا ہوندا وہ زمیناں دے حصیاں دا اندازہ لایا جاندا ہے جی، بڑی سی تفصیل جڑی پل پل گئی جی بھی اتنی زمین کا اتنا خراج، اتنی زمین کا پاویں گڈن تے پاویں نہ گڈن جی انہیں سمجھو نا بھی جڑی زمین خراجی وہ خراجی رہندی ہے، عشری وہ بندی ہو جڑی مسلمانہ قبضہ کیتا نا زمین تے پھر وہ امام نے ونڈی مجاہداں وچ اے زمین ساری کی بن گئی تے جے او لوکاں نے ہاتھ کھڑے کر کے ذمی بن گئے نے ہن انہاں دی زمین ہے اس تے خراج ہے توڑے وہ ذمی مسلمان ہو جان انہاں مسلمان خریدے اگوں آ رہے تامی کی ہے خراجی ہے جی۔ سنی جی گل جی ایشا بس جی مانا کرو اور نہ اٹھائی جائے گی مشقت اتوں ہی ہے نا
بھی انہوں کٹ کے باقی انج نہیں. اور عشر کا دگنا واجب ہے عشری زمین میں جو تغلبی کی ہے. اگرچہ اسلام لے آئے یا خریدے اس زمین کو تغلبی سے مسلمان یا ذمی تو پھر بھی وہی رہنا ہے. یہ شیخین کے نزدیک سنا جی امام محمد صاحب کے نزدیک عشری بن جائے گی.